کہ رہبر کی تدفین کے حوالے سے کہ کب ہوگی. دوسرا اسی ضمن میں کہ کیا آیا کسی شہید کا جو جسد اطہر ہے اسے بلا تدفین رکھنا، اس کا یعنی کیا حکم ہے، کیا جائز ہے یا نہیں؟ جی دیکھیں، یہاں پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ رہبر معظم کی تدفین کب ہوگی. اس کے حوالے سے یہاں پہ ہم اپنے جو ایرانی اساتذ ہیں ان کے ساتھ ہماری نشستیں بھی ہوئی ہیں، ہم نے ان کے دروس میں شرکت کی اور باقاعدہ یہ سوال بھی کیا ہے. تو سب یہی کہہ رہے ہیں کہ جب تک سیکیورٹی ایشوز ہیں اس وقت تک یہ تشییع نہیں ہو سکتی، اور ممکن ہے اس تشییع کو مزید کچھ وقت لگے. اس لیے کہ رہبر معظم جو ایک امت مسلمہ کے لیڈر تھے، ایک امت مسلمہ کے رہنما تھے. بہت سے ممالک کے لوگ، علماء، عوام، خواص سب چاہتے ہیں کہ اس عظیم امت مسلمہ کے لیڈر کی تشییع میں شرکت کریں، اور سب کا مطالبہ ہے کہ جیسے ہی حالات کچھ نارمل ہوں اور یہ جنگ مکمل بند ہو اس وقت تشییع کا اعلان کیا جائے، تاکہ پوری اسلامی دنیا سے جہاں جہاں سے بھی لوگ آنا چاہیں ان کے لیے آنا آسان ہو. لہٰذا ابھی ہم وقت کا تعین کرنا کہ کس وقت تشییع ہوگی یہ حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں مشکل لگ رہا ہے. اس لیے کہ اگر یہ جنگ طولانی ہوتی ہے تو ممکن ہے کہ یہ تشییع بھی طولانی ہو جائے، اور یہ اس وقت تک ہوتی دکھائی نہیں دے رہی جب تک کہ یہ حالات بالکل نارمل نہیں ہو جاتے. اور دوسری جو چیز، دوسرا جو آپ نے سوال کیا ہے شہداء کے جنازے کے حوالے سے، تو دیکھیں اس میں جو شیعہ فقہ ہے اس میں جو ہمارے مراجع ہیں، چاہے آغا سستانی ہو، چاہے خود رہبر شہید کے فتویٰ کو دیکھ لیں، یا آغا مکارم، آغا وحید خراسانی، ان کا ایک مشترکہ فتویٰ ہے کہ کسی بھی میت کو یا شہید کو امانتاً تدفین کی جا سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی کچھ شرائط ہیں. یہ نہیں ہے کہ عام حالات میں نہیں کیا جا سکتا. ابھی مثلا جیسے یہاں پہ حالت جنگ ہے اور شدید خطرہ ہے کہ اگر مثلا اس طرح جو ہے وہ تشییع کی جاتی ہے، اس وقت امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ اسی کوشش میں ہے کہ خود جو رہبر معظم آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی حافظہ اللہ ہیں، یہاں جو دوسری قیادت کے لوگ ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہ اس کسی موقع کی تلاش میں، اس لیے کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ بہت پست ہے، وہ اس دشمن سے کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ کسی بھی وقت کوئی ایسا حملہ کر دے کہ جس سے جو ہے وہ ہماری جو دوسری قیادت سامنے آئی ہے اس کو نقصان پہنچے. لیکن شیعہ فقہ کے نزدیک یہ فتویٰ موجود ہے کہ امانتاً تدفین کی جا سکتی ہے، موقتاً جسے کہتے ہیں کہ وقتی طور پہ، عارضی طور پہ تدفین کی جا سکتی ہے. اس کے بعد مثلا اس کو جو ہے کسی اور جگہ پہ منتقل کیا جا سکتا ہے. لیکن پھر بات وہ ہے کہ رہبر عزیز شہید کی آیا تدفین ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی. اس میں مختلف ایرانی اساتذ کے بیانات ہیں. بعض نے کہا کہ امانتاً تدفین ہوئی ہے، بعض نے کہا کہ نہیں ابھی تک تدفین نہیں ہوئی، اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں علم نہیں ہے. اس لیے کہ اگر ہم بتا دیں کہ تدفین ہوئی ہے پھر بھی سیکیورٹی ایشوز ہیں، اگر نہ بتائیں تو پھر بھی مختلف جہات سے جو ہے وہ یہاں پہ سیکیورٹی ایشوز ہیں. لہٰذا کوئی کنفرم خبر ہمارے پاس ہو کہ اس حوالے سے ہمارے لیے کچھ کہنا مشکل ہے. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ رہبر معظم شہید انشاءاللہ ان کی جو تشییع ہوگی وہ دنیا میں بے نظیر ہوگی. اور یہی وجہ ہے کہ ایرانی حکومت اس انتظار میں ہے کہ حالات جیسے ہی نارمل ہوں گے پوری دنیا سے مسلمان، چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے وہ سنی ہوں، وہ اس میں شریک ہوں گے. اور اس وقت کا انتظار ہے کہ جب یہ جنگ مکمل بند ہو جائے، معاہدہ ہو جائے اور سچویشن بالکل نارمل ہو جائے. جی بالکل. میں ایک نقطہ سید نے جو ہے نا ساری چیزوں کا ماشاءاللہ سے بہترین جم بندی کر کے، میں صرف چونکہ اپنے عقیدت کا بھی اظہار کروں اور لوگوں کی طرف سے بھی ایک نمائندگی کر کے یہ جملہ عرض کروں کہ رہبر شہید کو جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ان کی زندگی میں ہی لوگ کس طرح سے عقیدت کا اظہار کرتے تھے، فقط ایران کے اندر نہیں پوری دنیا میں مختلف ممالک کے اندر، مسلم امہ کے اندر ہر طرح کے لوگوں نے رہبر شہید سے عقیدت کا اظہار کیا. تو ایک ایسا لیڈر جو پوری امت مسلمہ کے لیڈر ہیں، ان کی تدفین میں اس وقت پوری دنیا سے لوگ آنا چاہتے ہیں. حتیٰ میں نے بعض خبر رکھنے والے لوگوں سے یہ سنا کہ عراق کے لوگوں نے مختلف قبائل میں خط لکھے ہیں، پاکستان سے مختلف ممالک میں جو ہے وہ بزرگان آنا چاہتے ہیں، عوام آنا چاہتے ہیں. آج ہی کراچی میں ایک دوست سے بات ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جعفر تیار سوسائٹی اور کراچی میں جو دوسرے مومنین کے علاقے ہیں وہ سب اس انتظار میں ہیں کہ جیسے ہی رہبر کی تشییع کا اعلان ہو تو ہم ایران پہنچیں گے. اور ایک اہم بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ دشمن کو بھی پیغام دینا ہے کہ دیکھیں جس دن آغا کا جو ہے وہ تشییع جنازہ ہوگا
تو پتہ چلے گا کہ یہ جو ان کا ایک خیال تھا کہ ہم رہبر کو شہید کریں گے، یہاں حکومت چینج کریں گے، تبدیل کریں گے، جب لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر دیکھیں گے تو دنیا کو بھی پتہ چل جائے گا، دنیا کو بھی ایک پیغام دینا ہے، اور یہ دنیا دیکھے گی کہ عوام، ملت تشیع کے لوگ یا امت مسلمہ کے لوگ کس قدر اس رہبر سے محبت کا اظہار کرتے تھے، اور وہ جب تشییع جنازہ ہوگا تو پھر اپنے اس عقیدت کا اظہار کریں گے، اور ہم سب کریں گے انشاءاللہ، تو دشمن کو ایک پیغام جائے گا کہ جو تم نے سوچا تھا وہ تمہارا خیال غلط تھا، یہاں یہ لیڈر، یہ راہبر لوگوں کے دلوں میں بستے تھے اور اب بھی لوگوں کے دلوں میں ایسی بس ایک آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ کہ رہبر شہید نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا کہ یہ جو مزاحمت اور مقاومت ہے یہ کوئی فزیکل چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو ختم کریں گے تو پھر ختم ہو جائے گی، نہیں، اس کا تعلق انسان کے داخل، انسان کے باطن اور دل سے ہے، اور دنیا دیکھے گی کہ جتنے بھی حریت پسند لوگ ہیں، جتنے بھی مزاحمت کار لوگ ہیں، وہ یہاں پہ رہبر کی تشییع میں انشاءاللہ آئیں گے، اور ان کی تعداد بلا مبالغہ لاکھوں میں ہوگی، اور دنیا انشاءاللہ اس وقت کو دیکھے گی کہ جب ایک شیعہ رہنما کے لیے وہ تمام عظیم اہل سنت کے رہنما آئیں گے کہ جو ممکن ہے کہ کچھ فقہی بنیادوں پہ، کچھ اعتقادی بنیادوں پہ آپس میں اختلاف رکھتے ہوں گے، لیکن مزاحمت ایک ایسی اصل ہے کہ جس پہ شیعہ سنی سب جمع ہیں۔